أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. حضرات و خواتین اسلام، اسلام میں وہ کیا اہم چیز ہے جس کے بگڑنے سے انسان کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا ہے؟ یعنی بہت ہی اہم سوال کہ دین میں بہت ساری چیزیں ہیں، شریعت ہے، فقہ کے مسائل ہیں، احکام ہیں، عقیدے کے مسائل ہیں، اخلاق اور آداب کی باتیں ہیں، اذکار اور نوافل ہیں. ان ساری چیزوں میں کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے اور جس کے بغیر انسان کا کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا ہے؟ اس بات کے جاننے سے ہمیں دین کی جو اہم اور بنیادی بات ہے، جو جڑ ہے اور جس کی وجہ سے انسان انشاءاللہ کسی بھی طریقے سے جنت میں جا سکتا ہے، اگر ہم یہ معلوم کر لیں اور اس کو مضبوطی سے تھام لیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا توحید یہ صحیح ہونا چاہیے. اس میں کسی بھی قسم کی کمی، کسی بھی قسم کا بگاڑ نہیں ہونا چاہیے. انسان کے پاس برے عمل ہو سکتے ہیں، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، انسان فرشتہ نہیں ہے، لیکن اس کا عقیدہ بگڑنا نہیں چاہیے، اس کے عقیدے میں خرابی نہیں ہونی چاہیے، اس کے توحید میں کہیں بھی کسی بھی قسم کا دراڑ نہیں آنا چاہیے. اور اگر عقیدہ خراب ہو گیا، عقیدے میں بگاڑ آیا، عقیدے میں خرابی آئی، تو سمجھ لیجئے کہ نعوذ باللہ اس کا عمل، اس کی اخلاق اور اس کی محنت سب بیکار ہو گئی، سب اکارت گئی. اس لیے کہ توحید، آپ کو معلوم ہے کہ ایک انسان اسلام میں کیسے داخل ہوتا ہے. سب سے پہلے اس کو کیا کہنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو کس چیز کا اعتراف کرنا پڑتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید. کلمہ توحید کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا. کلمہ توحید نہ ہو تو وہ جنت میں جا نہیں سکتا. سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین دعا جو انبیاء نے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سب سے بہترین کلمہ جس کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور آسمان و زمین کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ایک جملہ، وہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا اور اس کے مقابلے میں آسمان و زمین
ہلکے پڑ جائیں گے۔ قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالی کی شان، اس کی صفات، اس کی عظمت کا ذکر ہے۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، قرآن کریم کا مطالعہ کر لیں۔ سب سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کیا چیز؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہارا خدا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر قوم میں ہم نے ایک رسول کو بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے تم بچو۔ ہر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، سارے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی دعوت اور ہر نبی کی دعوت یہی رہی، دعوت کا مرکز یہی رہا۔ کسی کو بھی دعوت دیں گے لا الہ الا اللہ کی طرف، غیر اللہ کی عبادت سے بچنے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ قرآن میں اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ علماء کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کا قول ہے لیعبدون سے مراد لیوحدون، کہ میری توحید کا وہ اقرار کریں، میری وحدانیت کا وہ اقرار کریں۔ ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں جاتا ہے اور دوسرا آدمی ایک مکھی کی وجہ سے دوزخ میں جاتا ہے۔ دو آدمی ایک نئی بستی میں گئے، بستی والوں کا رواج تھا کہ کوئی بھی نیا آدمی آئے تو ان کا جو بت تھا، بڑا بت، اس کے نام سے قربانی دینا ضروری تھا۔ ایک شخص سے کہا گیا کہ تم ہمارے بت کے لیے قربانی دو، تو اس نے کہا کہ میرے پاس قربانی دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، ایک مکھی پکڑو اور قربانی دے دو ہمارے بت کے نام، اور اس نے کیا، نعوذ باللہ دوزخ میں گیا۔ دوسرے سے کہا گیا تم بھی کرو، اس نے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے میں قربانی نہیں دوں گا، میں مسلمان ہوں، میں توحید پرست ہوں، اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے میں قربانی نہیں دے سکتا، عبادت نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور وہ جنت میں گیا۔ میرے بزرگوں بھائیوں، عقیدے کا بگاڑ آپ دیکھیں گے لوگوں میں اس کی مختلف شکلیں پائیں گے۔ ایک آدمی بھوت سے ڈرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں پختہ عقیدہ اور ایمان نہیں ہے کہ نقصان اور نفع کا مالک اللہ ہے۔ ایک آدمی نعوذ باللہ غیر مسلموں کی عادات اور اطوار سے متاثر ہو کر ڈرتا ہے کہ اگر ناریل جو لٹکا ہوا ہے اس کو نکال دوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، میرے گلے میں جو تعویذ ہے اگر میں اس کو نکال دوں گا تو پتہ نہیں کون سی مصیبت آ جائے گی، اگر میں گائے کا گوشت کھا لوں گا تو پتہ نہیں کون سا شیطان میرے گھر میں گھس جائے گا۔ یہ سب کیوں؟ اس کے بد عقیدگی کی وجہ سے، اس کے عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیسے وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ نہیں اپنے بزرگوں کا نام آپ عزت کے ساتھ لیجئے، ورنہ جو ہے کچھ بھی گستاخی ہوگی تو کہیں ڈر ہے کہ ان کی مصیبت ہم پر آ جائے گی۔ جیسا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ ہمارے بتوں نے تجھے نقصان پہنچایا ہے، اس کی وجہ سے تم نئی باتیں لا کر پیش کر رہے ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ عقیدے کی خرابی ہے میرے بھائیوں۔ عقیدے کا بگاڑ آپ دیکھیں گے کہ عقیدہ جب خراب ہوتا ہے تو انسان باطل کو حق سمجھتا ہے، حق کو باطل سمجھتا ہے۔ جنگ بدر کو نکلنے سے پہلے ابو جہل کعبے کا پردہ پکڑ کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ ہم میں سے مراد یعنی ہم قریش
اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے ہم دونوں میں جو رشتہ داری کو زیادہ کاٹنے والا ہے اور نئی نئی چیزیں لانے والا ہے، اے اللہ کل جنگ کے دن اس کو ختم کر دے. اس نے دعا کی کیونکہ اس کو یقین تھا کہ وہ جن بتوں کو بلا مانگ رہا ہے، ان کی طرف دعوت دے رہا ہے، ان پر یقین ہے، وہ برحق ہیں. یہ عقیدے کا بگاڑ ہے میرے بھائیو. ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ میں جس پر ایمان رکھ رہا ہوں وہ میرا اللہ ہے، اور آگ میں کود گئے. اور ان کی قوم، ان کو اس بات پر یقین تھا کہ ان کے بت اور ان کے معبودان باطل یہ برحق ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں پھینک دیا. کیوں آخر ایک مسلمان نوجوان رمضان کے مہینے میں کہتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، جبکہ 60-70 سال کے بوڑھے مرد اور عورتیں روزہ رکھ رہے ہیں؟ یہ عقیدے کا فرق ہے. یہ عقیدے کا فرق ہے کہ ایک بوڑھا آدمی جو 70 سال کی عمر ہے، جس کی ہڈیاں کمزور ہو چکے ہیں، لیکن اللہ پر اس کو یقین ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے. وہ یقین اس کو روزہ رکھنے پر، بھوکا رہنے پر ابھارتا ہے. فجر کی نماز کے لیے بستر پر سے اٹھتا ہے، لیکن یہی ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اور فجر کی نماز کے لیے اٹھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے، اللہ پر یقین کی کمزوری کی وجہ سے. میرے بزرگوں، عقیدے کے بارے میں ہمارے معاشرے میں جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا کتنا وہ عقیدے کے ٹاپک پر توجہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ان کو کتنا علم ہے. عقیدے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ارے نہیں بھائی چھوڑو، اس سے اختلاف ہوگا، دوسری باتیں کرو. ارے عقیدے کی بات اگر آپ چھوڑ دیں گے لا الہ الا اللہ تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ کفار قریش نے یہی تو کہا کہ تم لا الہ الا اللہ مت کہو، باقی جو بھی کہنا ہے کرو، ہم آپ کو مکے کا سردار بنا دیں گے. جی آپ کی بات مانیں گے لیکن لا الہ الا اللہ کی بات مت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم اگر تم لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دو، میں لا الہ الا اللہ کی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا، یا میں دعوت دیتے دیتے میں ختم ہو جاؤں گا. عقیدے کی خرابی آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں کہ جو لوگ ہم مسلمانوں میں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ پر یقین رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا عمل آپ دیکھیں گے تو نعوذ باللہ کفار قریش جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں قتل کیا، ان کے عمل کے جیسا آپ پائیں گے، بلکہ اس سے بدتر پائیں گے. کیوں؟ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ان کو معلوم نہیں ہے. عقیدہ، صحیح عقیدہ کیا ہے ان کو معلوم نہیں ہے. غیر اللہ کے نام سے نظر کرنا، نذرانے پیش کرنا، قربانی دینا، سجدے کرنا، ان کے سامنے جھکنا، یہ سب ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. ہم میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ کفار قریش کہا کرتے تھے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم لوگ اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ، یہ بت جو نیک تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب کر دیں. بالکل یہی عقیدہ مسلمانوں میں بہت سارے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اولیاء ہمیں پہنچا دیں گے اللہ تعالیٰ تک. اللہ نے فرمایا کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کو ایسی باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں نہیں جانتا؟ اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. یہ دنیا کے بادشاہ ہیں جن کے پیٹھ کے پیچھے کیا ہوتا ہے ان کو نہیں معلوم ہے، لیکن میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری ہر حرکت کو جانتا ہوں. دنیا کا بادشاہ اگر اس کے قریب کے لوگوں کی بات نہیں سنتا ہے اس کی حکومت گر جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کی بات کی سننے کی ضرورت نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت اور سفارش پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. سفارش کرنا، شفاعت کرنا، جس کی وجہ سے قبر پرستی، جس کی وجہ سے اولیاء پرستی، جس کی وجہ سے نعوذ باللہ شرک داخل ہے، اللہ نے فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری کی ساری سفارش اللہ کے پاس ہے، اللہ اس کا مالک ہے. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى،
سفارش کرنے والے انبیاء، سفارش کرنے والے فرشتے، اولیاء کسی کی سفارش نہیں کر سکتے سوائے ان کے جن سے اللہ تعالی راضی ہو. سفارش کرنے والے سے اللہ راضی ہونا چاہیے اور جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے ان سے اللہ راضی ہونا چاہیے. میرے بزرگوں، آپ دیکھیں گے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نعوذ باللہ اس کے برخلاف کام کرتے ہیں. ان بہت سارے کاموں میں ایک تو شرک، اور یہ سمجھنا کہ اللہ اور ہمارے درمیان کچھ ایسے وسائل ہیں، کچھ ایسے وسیلے ہیں، کچھ ایسے بیچ کے لوگ ہیں کہ جن کے بغیر اللہ تعالی تک ہم پہنچ نہیں سکتے. یہ عقیدہ انسان کے نیک عمل کو برباد کر دیتا ہے. انسان کے نیک عمل کو برباد کر دیتا ہے. اس کی نماز بیکار، اس کا روزہ بیکار، اس کی حج اور اس کی زکات بیکار. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو جو حق دینا چاہیے وہ حق نہیں دیا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کفار اور مشرکین کے بارے میں شک کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے ان کا مذہب بھی ٹھیک ہے، ان کا مذہب بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اگر ان کا حق، ان کا مذہب کو برحق سمجھتا ہے، نعوذ باللہ ان کے دین کو صحیح سمجھتا ہے، نعوذ باللہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا دین، نعوذ باللہ اس کا پورا عمل، نیک عمل بیکار ہو جاتا ہے. باطل باطل ہے، حق حق ہے. باطل کو باطل کہنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور صاف قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون کو قرآن کریم کا 1/4 کہا گیا ہے. کیوں؟ اس میں کفار اور کفار کے عمل سے براءت کا اظہار کیا گیا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کو بار بار پڑھتے تھے. فجر کی نماز، فجر سے پہلے جو 2 رکعت ہوتی تھی سنت، اس سنت میں آپ پابندی کرتے تھے. اسی طریقے سے وتر کی نماز میں آپ پڑھتے تھے. براءت کا اظہار، میں بیزار ہوں، میں تم جس کی عبادت کر رہے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ ایمان نہیں ہے. قل یا ایھا الکافرون، براءت کا صاف اظہار کر دیا گیا. تو یہاں پر کافروں کے کفر میں شک نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے جو لوگ وحدت الادیان کے قائل ہیں، کیا مطلب؟ سارا دین ایک ہی ہے، ساری ندیاں ایک ہی سمندر میں جا کر گرتی ہیں، میں اللہ بولتا، تمہیں جو ہے جیسس بولتے، تمہیں راما بولتے، سب ایک ہی ہے. نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز نہیں. اللہ ایک ہے اور جو دوسرے ہیں وہ سب مخلوقات ہیں. پورا یقین ہونا چاہیے اور باطل کے باطل ہونے پر پورا یقین ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ دوسرے کا طریقہ زیادہ پرفیکٹ ہے، اس زمانے میں عمل کے قابل ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں لیکن اسوہ کاملہ نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نمونہ نہیں ہے. ذرا بتائیے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نمونہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ ارے ایک یہودی کتاب لکھتا ہے کہ 100 آدمی جو اس دنیا میں جن کا بہت بڑا اثر رہا، چنتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو چنتا ہے، اور وہ یہودی کہتا ہے کہ میں یہودی رہنے کے باوجود سب سے پہلا نمبر ان 100 لوگوں میں اگر کسی کو میں رکھ سکتا ہوں تو محمد ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا میں کسی انسان کو نہیں دیکھتا جو بالکل پرفیکٹ اور اس کے گھریلو حالات میں، اس کی خلوت میں، اس کی جلوت میں، میدان جنگ میں، حکومت اور سیاست میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ،
ہر طریقے میں، ہر میدان میں اگر کوئی پرفیکٹ اترتا ہے تو میری نظر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کون؟ ایک یہودی کہتا ہے، اور آج نعوذ باللہ ایسے مسلمان ہیں۔ وحید الدین خان، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو بچائے۔ ملت کے جتنے مسائل آتے ہیں اس میں وہ غیروں کی تائید کرتے ہیں، مسلمانوں کی تائید نہیں کرتے ہیں۔ ان کا یہ جملہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ تو ہیں لیکن اسوہ کاملہ نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اسلام ہے؟ یہ ایمان ہے؟ ایسے گمراہ لوگ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب دجال آئیں گے، 30 دجال، اور یہ لوگ ہماری زبان میں بات کرنے والے ہوں گے، ہم میں سے ہوں گے لیکن گمراہ ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے لیڈرز، گمراہ کرنے والے امام، گمراہ کرنے والے علماء۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، ہم لوگوں کو اگر کسی چیز کو آج کے فتنے کے زمانے میں تھام کر رکھنا ہے، کسی چیز کو چھوڑنا نہیں ہے، تو وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ رضی اللہ اجمعین کا طریقہ۔ اس راستے پر چل کر ہم ان سارے فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ آپ یہ جو لوگ نئی نئی باتیں بتاتے ہیں، آپ ان کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین تھے، جو سلف صالحین گزرے ہیں، تابعین، تبع تابعین، کیا ان لوگوں نے ایسی باتیں کہی ہیں؟ سب سے پہلے وہاں دیکھ لیجئے۔ اگر دیکھتے ہیں کہ نہیں، فیصلہ کر لیجئے کہ باطل ہے، باطل کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو یہاں پر اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون سے بڑھ کر دنیا کا قانون، فلاں کا قانون زیادہ برتر ہے، زیادہ بہتر ہے، نعوذ باللہ، یہ مسلمان نہیں رہتا، یہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اور جب اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا تو مسلمان نہیں رہے گا اور اس کا عمل اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا، کفر میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، انسان کے عقیدے کو بگاڑنے والے مظاہر جو ہمارے درمیان موجود ہیں، ان میں سے ایک مظہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لا کر لائے ہیں، اس دین کی کسی بھی چیز کو ناپسند کرنا، نفرت کرنا، اگرچہ کہ وہ اس پر عمل کر رہا ہو۔ ہم روزے رکھ رہے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، رمضان کے روزے، لیکن اگر رمضان کے روزے رکھتے ہوئے کیا جی یہ کہیں کو اللہ ایسا بنایا مغرب میں افطار کرو، فوراً مغرب نماز کو بھاگو، پھر آؤ، پھر اس کے بعد عشاء نماز کو جاؤ، پھر تراویح پڑھو، کہیں ذرا ترتیب ذرا بدل کو رہتا تو اچھا رہتا تھا نہیں کیا؟ ایک 4 گھنٹے کا گیپ رہتا تو اچھا رہتا تھا نہیں کیا؟ نعوذ باللہ، نہیں، ہرگز نہیں۔ اگرچہ کہ ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، نماز روزہ رکھ رہے ہیں، اگر ہم یہ سوچ رکھتے ہیں نعوذ باللہ ہماری نماز بیکار ہے اور ہمارا روزہ بیکار ہے، میرے بھائیو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، سورہ محمد آیت نمبر 8 اور 9 میں فرماتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے بربادی ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بیکار کر دیا۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالی نے جو شریعت نازل کی اس شریعت کو انہوں نے پسند نہیں کیا۔ اللہ نے جو چیز نازل کی اس کو انہوں نے ناپسند کیا، کراہت کی نظر سے دیکھا، تو اللہ نے ان کے نیک عمل کو برباد کر دیا۔ ہوشیار رہنا چاہیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی کسی شریعت پر، شریعت کے کسی حکم پر اعتراض ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کو مانیے، قبول کیجیے، آمنا وصدقنا بولیے، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اپنے سروں کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکاتے ہیں، اپنے دل میں نفرت، کدورت، تنگی ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بارے میں۔
پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی، جو حکم نازل کیا ہے، اس میں ہمارے لیے، انسانیت کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے بہتری ہے اور خیر ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے، پورا یقین ہونا چاہیے۔ گرچہ آپ اس پر عمل نہ کریں کوئی بات نہیں، لیکن دل میں آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ بہت بڑا فرق ہے کہ آدمی ایک چیز کو قبول کرے، اس پر عمل نہ کرے سستی کی وجہ سے، اور ایک دوسرا آدمی عمل کرتا ہے لیکن دل سے نفرت کرتا ہے، دوسرا مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، پہلا مسلمان ہے، گرچہ کہ وہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ جیسا کہ شرابی شراب پی رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں میں اچھا نہیں کر رہا ہوں، میں غلط کام کر رہا ہوں، میں جو شراب پی رہا ہوں اچھی عادت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس عادت کو چھوڑ دوں، لیکن کیا کروں، عادت پڑ گئی ہے، لت پڑ گئی ہے، اس عمل کو برا سمجھ رہا ہے۔ لیکن ایک دوسرا آدمی شراب نہیں پی رہا ہے لیکن شراب پینے کو جائز سمجھ رہا ہے۔ کیا یہ سب قانون، یہ سب چھوڑو، پینے والوں کو پینے دو، فیشن شو رکھو، کیا حرج ہے جی؟ اگر اس ایک خیال اگر وہ رکھ رہا ہے، نعوذ باللہ، گرچہ کہ وہ خود شراب نہیں پیتا ہے، تو یہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے، جبکہ یہ شراب پینے والا مسلمان ہے۔ کیوں؟ وہ جس چیز کو شریعت نے حرام سمجھا وہ حرام سمجھ رہا ہے، شریعت کی نظر میں جو بری چیز ہے وہ بری ہے اس کے پاس۔ اسی لیے اسلام کے انصاف کو دیکھیے، عبداللہ نام کا ایک شخص جس کو لوگ حمار بولتے تھے، حمار کا مطلب عربی زبان میں گدھا، شراب پیتے تھے، ایک صحابی شراب پیتے تھے اور شراب کے جرم میں بار بار لایا جاتا تھا اور کوڑے برسائے جاتے تھے، ان کو سزا دی جاتی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں، ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتنی مرتبہ مار کھاتے ہو پھر بھی آتے ہو شراب پی کر، کب تم رکو گے اس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہتے ہیں، لا تعینوا الشیطان علی اخیکم انہ یحب اللہ ورسولہ، تم شیطان کی، اپنے بھائی کے خلاف تم شیطان کی مدد مت کرو، یہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اسلام کے انصاف کو دیکھیے، ایک طرف شراب کے جرم میں اس کو سزا دی جا رہی ہے، دوسری طرف گواہی دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ آدمی محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کا انصاف ہے میرے بھائیوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی اسلام کی کسی بھی چیز کو، چاہے وہ معمولی ہی صحیح، ہمیں نفرت کی نظر سے، عداوت کی نظر سے یا معمولی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، ورنہ نعوذ باللہ ہمارا نیک عمل برباد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جو ہم دیکھتے ہیں عقیدے کے خلاف جو مظاہر، ان مظاہر میں سے ایک مظہر شریعت کا مذاق، شریعت کا مذاق، چاہے وہ شریعت کی کوئی بھی چیز ہو، داڑھی، ٹخنے کے اوپر کپڑا رکھنا، عورتوں کا حجاب۔ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں سبحان اللہ، اگر خاندان کی کوئی عورت حجاب کا استعمال کرتی ہے، حجاب کی پابند بن جاتی ہے، ہاں کب سے تمہیں نیک بن گئے سو بھائی؟ ہاں اگر کوئی داڑھی چھوڑنا شروع کر دیے، ہاں کب سے تمہیں اللہ والے بن گئے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ شریعت کا مذاق ہے یہ، خوش ہونا چاہیے۔ واہ، اللہ تعالیٰ نے کیا نورانی چہرہ آپ کو عطا فرمایا، ماشاءاللہ، دیکھو کتنے اچھا ہے ماشاءاللہ۔ بجائے خوش ہونے کے کیا کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں، تانے دیتے ہیں، تانے۔ کب سے تمہیں نیک بن گیا؟ ہم نہ معلوم تمہاری تعریف کیا ہے، ہم نہ ابھی توفیق نہیں ہوئی، ہدایت نہیں ہوئی، جب ہدایت ہوگی تو ہمیں بھی کرتے۔ استغفر اللہ، معمولی جملہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ معمولی جملہ نہیں ہے، انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ جب پہلی مرتبہ یہ لوگ سن کر اللہ کی بات کو قبول نہیں کیے، سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کے دل کو قبول کرنے سے روکتا ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی مرتبہ سن کر یہ لوگ قبول نہیں کیے، اللہ تعالیٰ کی بات پر ایمان نہیں لائے، سزا کے طور پر ہم کیا کر رہے ہیں، ان کے نگاہوں کو، ان کے دلوں کو ہم حق سے پلٹ رہے ہیں، پلٹا دے رہے ہیں، حق کے قبول کرنے سے ہم روک رہے ہیں۔
بھائی اگر غلطی کرے تو انسان غلطی ہوتی ہے، اعتراف کرنا چاہیے، ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، اللہ مجھ سے دعا کر رہا ہوں، میں آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. اس کے بجائے جرم، چوری اور اس پر سینہ زوری، الٹا چور کتوال کو ڈانٹے، نہیں، نعوذ باللہ، یہ جائز نہیں ہے. دل میں ڈر ہونا چاہیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. اللہ نے فرمایا جب ان کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، تو گناہ جو ہے، گناہ میں یہ جو ڈوبے ہوئے ہیں اس پر غیرت ان کو آ جاتی ہے. گناہ پر غیرت. اخذته العزة بالاسم، گناہ پر اترانے لگتے ہیں. جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں ہمارے استاد محترم شیخ حفیظ الرحمن اعظمی حفیظ اللہ کہتے ہیں کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ جب وائس چانسلر تھے تو اس وقت طلباء مدینہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس تھے، اور بعض لوگوں نے نماز کی تاکید کی، بھائی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، چلو تم کیا کر رہے ہو؟ تو دوسروں ان لوگوں نے کہا کہ ارے اپنا اپنا دیکھو بھائی، تمہارا کام دیکھو، ہم لوگوں کو معلوم ہے کب نماز پڑھنا. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے طلباء کو جمع کر کے نصیحت کی اور کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو گناہ اور نعوذ باللہ گناہ کا نشہ ان کو جو ہے اترانے پر مجبور کر دیتا ہے، اس پر غیرت آ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ جاؤ فحسبو جنم. اللہ نے کہا کہ ان کے لیے دوزخ کافی ہے. تو لہٰذا میرے بھائی اگر آپ کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو اس کو جزاک اللہ خیر بولیے، شکریہ ادا کیجیے. اگر آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دلا رہا ہے، آپ کی غلطی نشاندہی کر رہا ہے، اس کا شکریہ ادا کیجیے، جزاک اللہ خیر کہیے، اور دعا کہیے کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے، آپ نے بہت اچھا کیا، میری غلطی کی طرف آپ نے نشاندہی کی. بجائے اس کے کہ ہم اس کو شکریہ ادا کرتے، الٹا ہم کیا کرتے ہیں کہ جی تم اپنا کام دیکھو جی، معلوم جی، ہم نہ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. نہیں، نعوذ باللہ، یہ سب کفر کی علامتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں بچائے. اسی طریقے سے نعوذ باللہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے کہ مسلمانوں کے خلاف ملی مسائل میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے غیروں کی تائید کرنا، یہ منافق ہیں. قرآن میں صاف اللہ نے بتا دیا کہ تم لوگ مسلمانوں کے خلاف، جو لوگ مسلمانوں کے خلاف غیروں کی تائید کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ لوگ انہی کے ساتھ ہیں. ظاہر سی بات ہے، بابری مسجد کا مسئلہ آیا، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ ہم بابری مسجد کے ذمہ دار ہیں، یہ ہمارا وقف بورڈ ہے، ہم جو ہے کہتے ہیں کہ اس پہ وہاں پر مندر بنائی جائے. بعض لوگوں نے کہا، اور بعض لوگوں نے باقاعدہ دشمنان اسلام کو ووٹ دیا، جبکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا مقصد جی اسلام دشمنی ہے، اسلام دشمنی پر ان کی فرقہ پرست جماعتیں قائم ہیں اور اسی پر کام کر رہی ہیں، اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے. یہ ملک کو بانٹنے اور قوم کو بانٹنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگ نعوذ باللہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا نیک عمل برباد ہو جاتا ہے، جن کا نیک عمل برباد ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے نعوذ باللہ اسلام کے دائرے سے وہ نکل جاتے ہیں. تو لہٰذا میرے بزرگوں، بھائیوں، عقیدے کا بگاڑ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں. اس کی نیک عمل، اس کی عبادتیں، اس کے صدقات و خیرات، اس کی محنت بالکل اکارت ہو جاتی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو کہ عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو. ایمان شرط ہے میرے بھائیوں. اللہ نے کہا ہم ان کو ضرور پاک زندگی عطا فرمائیں گے، نیک زندگی عطا فرمائیں گے. تو لہٰذا اس چیز کو کسی بھی طریقے سے نہیں چھوڑنا چاہیے. عقیدے کے بگاڑ کو کسی بھی طریقے سے گھر میں داخل ہونے نہیں دینا چاہیے. عقیدہ کیا ہے؟
اللہ پر عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، انبیاء کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، توحید اس کی تفصیل، یہ ہم ہر بچے کو سکھانا چاہیے. خاص طور پر یہ آخری زمانہ، فتنوں کا زمانہ، جس میں دجال آنے کا اور قیامت کے آنے کے قریب کی علامتیں بہت ساری ظاہر ہو چکی ہیں. تو ایسے موقع پر میرے بھائیوں، ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم مضبوط عقیدے کو ہم سیکھیں، صحیح عقیدے کو جانیں، کیونکہ دجال کے فتنے سے وہی آدمی محفوظ رہے گا جس کا عقیدہ اور جس کا ایمان پختہ ہے. ورنہ دجال کے پاس جو فتنے ہیں اس کو دیکھ کر آدمی پھسل جائے گا، نعوذ باللہ. انشاءاللہ ہمارا اگلا درس پرسوں کو دجال کے فتنے کے بارے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے اور آخرت کی فتنوں سے بچائے، محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو لا الہ الا اللہ پر زندہ رکھے اور لا الہ الا اللہ پر ہمیں موت عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.